میاں بیوی کے 3 کام گھر کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا و آخرت کے مالا مال بن جاؤ، امیر ترین بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کی بارش برسے، تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے گئے ان 3 کاموں پر عمل کر لینا، یہ 3 خدمات سر انجام دے دینا، یہ 3 چیزیں اپنا لینا، تم جلد از جلد امیر بن جاؤ گے۔ صرف دنیا کے امیر بھی نہیں، آخرت کے بھی امیر بن جاؤ گے۔ تم دنیا بھی حاصل کر لو، تم آخرت بھی حاصل کر لو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میں رہنے والے 2 میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو ان دونوں کو امیر تر امیر بنا دیتے ہیں۔ رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان کے لیے، اور یہ جلد از جلد امیر بن جاتے ہیں۔ صرف امیر بھی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ 3 عمل، 3 چیزیں کون کون سی ہیں جن کے کرنے سے انسان جلد امیر بن جاتا ہے اور صرف دنیا بھی حاصل نہیں کرتا، آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے، اور اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلا کام، پہلا عمل، پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کرنا، پختہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ تمہارے رزق کا مالک صرف اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی تمہیں رزق نہیں دے سکتا۔ کسی بھی شخص کے اوپر امید نہ رکھنا کہ یہ تمہیں رزق دے گا، کسی شخص کے اوپر امید نہ لگانا کہ یہ تمہیں روزی دے گا۔ تمہاری روزی کا مالک، تمہارے رزق کا مالک اللہ ہے۔ تمہارا پختہ یقین ہونا چاہیے، تم دونوں کا کامل ایمان ہونا چاہیے کہ جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ میاں بیوی دونوں کا ایسے ہی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور ایسے پیدا کیے ہیں جو مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ دنیا میں ایسے جانور بھی رہتے ہیں جو صرف مردہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کھاتے، اور اللہ تعالیٰ بر وقت روزانہ ان کو مردہ جانوروں کا گوشت کھلاتا ہے، اور یہ مردہ جانوروں کا گوشت کھا کے ہی سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تک ان کی روزی پہنچاتا ہے۔ وہ کس طرح پہنچاتا ہے؟ مردہ جانور کیسے روزانہ یہ اپنی غذا کھا کے سوتے ہیں، خوراک کھا کے سوتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جس طرح انسان طبی موت مرتا ہے، سب کے سامنے مرتا ہے، ہم انسان کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ جو جانور ہیں، یہ جو چوہے ہیں، یہ جو بلیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ بھی تو طبی موت مرتے ہیں نا، ان کے اندر سے بھی تو روح نکالی جاتی ہے نا، ملک الموت ان کے روح نکالتا ہے، ان کو مارتا ہے۔ ہم نے کسی بھی جانور کو راستے میں پڑا مرا ہوا نہیں دیکھا۔ البتہ جو جانور قید میں ہیں، پنجروں میں بند ہیں، اگر ان کو زہر دے دیا جائے، جو جانور قید میں مر جائے ان کو زہر دے دیا جائے، ان کی لاش تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو طبی موت مرتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان جانوروں کے اندر سے روح نکالتے ہیں، ان کی زندگی کا سورج ڈھل جاتا ہے، یہ وقت مقررہ پر مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، تو جب مرتے ہیں تو ان کا جسم کہاں جاتا ہے؟ ہماری نظروں کے سامنے غائب کیوں رہتے ہیں یہ مرے ہوئے جانور؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں سال قبل دانگ کر دینے والا راز بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بھی جانور کو مارنے سے پہلے جس جانور کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہو، اس کی زندگی ختم ہو رہی ہو، کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جا کے اس جانور کو کہہ دے کہ تو مرنے والا ہے۔ پہلے ہی اس جانور کو، اس چرندے کو، پرندے کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیری موت ہونے والی ہے، تو مرنے والا ہے۔ اب یہ وقت مقررہ سے پہلے جانور کو پکا یقین ہو جاتا ہے، پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔
اب یہ وقت مقررہ سے پہلے پہلے غاروں میں چلا جاتا ہے، درختوں کے کھوکھلے تنوں میں چلا جاتا ہے، زمین کے سوراخوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہاں بیٹھتا ہے، وقت مقررہ پر فرشتہ آتا ہے، اس کی روح نکال کے چلا جاتا ہے، یہ وہیں مر جاتا ہے۔ اب ان کا جسم کہاں جاتا ہے؟ ان کی ہڈیوں کو تو مٹی کھا جاتی ہے، ان کی بوٹیاں کہاں جاتی ہیں؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان مرے ہوئے جانوروں کو وہ جانور کھاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز مردہ جانوروں کو گوشت کھلاتا ہے۔ ان مرے ہوئے جانوروں کو، اللہ اکبر، وہ جانور آگے کھاتے ہیں جو صرف جانوروں کو گوشت ہی کھاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ روزانہ مرے ہوئے جانوروں کو گوشت کھلاتا ہے۔ کچھ جانور، کچھ کیڑے ایسے بھی ہیں جو قبر میں صرف مردہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، مردہ انسانوں کو گوشت کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزانہ انہی مردہ انسانوں کا گوشت کھلاتا ہے، کھلا کے ہی سلاتا ہے۔ فرمایا جس میاں بیوی کا یہ پختہ یقین ہو کہ جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ ہمیں کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ اے بندے، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ صبح کے ہاتھوں میں تیرا رزق بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 1 تو پختہ یقین کرنے والے میاں بیوی، دوسرا اپنے محلے میں، عزیز و اقارب میں، اپنے پڑوس میں یتیم بچوں کو کھانا کھلانے والے، یتیموں کی خدمت کرنے والے، غریبوں کو کھانا کھلانے والے، حسب توفیق ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، حسب توفیق بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، پیاسوں کو پانی پلانے والے، اپنے محلے میں غریب پڑوسی کی مدد کرنے والے، بیماروں کی عیادت کرنے والے، ان کے پاس جا کر ان کو حوصلہ دینے والے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے گھر میں بھی رزق کی بارش برستی ہے، یہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتی۔ فرمایا نمبر 3 نماز پڑھنے کے بعد دعا کے دوران اللہ تعالیٰ سے حلال رزق طلب کرنے والے میاں بیوی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کے دوران اللہ تعالیٰ سے حلال رزق طلب کرنے والے میاں بیوی کہتے ہیں مالک ہمیں حرام کا 1000 نہ دینا، حلال کا 1 روپیہ دے دینا، وہی 1 روپیہ ہماری اولاد کے لیے کافی ہے۔ حرام کے 1000 سے حلال کے 1 روپے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ فرمایا یہ 3 کام کرنے والے لوگ ایسے ہیں، یہ 3 چیزیں، یہ 3 عمل اپنانے والے میاں بیوی ایسے ہیں جن کے گھر رزق کی بارش برستی۔ فرمایا تم بھی اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے نیک بننا چاہتے ہو، تو یہ 3 چیزیں اپنا لو، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، تم آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی، پیاسوں کو پانی پلانے کی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما، اپنے خدا پر پختہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔